ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 20 اور 21 ذوالحجہ 1434 ہجری کی درمیانی رات 26 اکتوبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیوں، اسی ذوالحجہ 1434 ہجری کے کانٹیکسٹ میں ہم آلریڈی 2 لیکچرز سن چکے ہیں، تقریباً 200 منٹ کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ بھی ہو چکی ہیں. مسئلہ نمبر 54A اور 54B کے نام سے، 54A اور 54B، اور ان کا عنوان تھا حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل. اس میں حج اور عمرے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا صحیح طریقہ اور اس سے جڑی ہوئی فقہی اصطلاحات اور احکامات کو ہم نے ان ڈیپتھ ڈسکس کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کی کنٹینیوشن کے طور پر حج اور عمرے کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک جو جڑا ہوا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 54C، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس ٹاپک پر الحمدللہ میں نے کافی کمپیریٹیو سٹڈی کی ہے، کیونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، پھر اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. اب بھی سب کی گفتگو سنتا ہوں، جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی نظر آئے پازیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، یہی اس کے ساتھ ہمدردی ہے. بھائیو، اسی تمہیدی گفتگو میں پھر وہ دوبارہ بات ریپیٹ کر دوں کہ میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے، بلکہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. کوئی شریف فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر. اور اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا. جب بھی وہ حق بات کرے گا تو اسے پہلے خیال آئے گا کہ میرے مکتبہ فکر کہ لوگ اگر اس بات کو سنیں گے تو وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے، والعیاذ باللہ تعالی. اور بھائیو، تمام مسلمان مبلغین کے لیے سمیت میرے اور اپنے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف میں موت اور بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین.
بھائیو آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور احادیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا، لیکن جو بہت کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو کہ دارالسلام والے بھی پاکستان میں عربی کتب شائع کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئرز میں جو نمبرز ہوتے ہیں وہ نمبرز بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ مکتبۃ شاملہ کے اندر بھی وہی نمبر استعمال ہوتے ہیں تاکہ کسی کو حدیث ڈھونڈنی پڑے تو اسے مشکل پیش نہ آئے۔ اور پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا میرا ای میل ایڈریس mirza_95@yahoo.com پر بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو آج کا لیکچر کل 3 حصوں پر مشتمل ہے اور ان 3 میں سے 2 حصے ہم آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ تو ان 3 حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ سے متعلق ہم گفتگو سنیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں میں وہ ساتھ ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ پورشن نمبر 2 میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ 5 صحیح الاسناد احادیث اور پھر ان کی روشنی میں صحیح احکام و مسائل میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور خصوصاً وہ حدیث کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے نہ کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کی بھی میں انشاءاللہ تعالی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر پورشن نمبر 3 ہوگا پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن اور 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ اور اس حاضری سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایات جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ریلیٹڈ اہم عقائد اور فقہی احکام و مسائل کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ڈسکس کروں گا۔ اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ایک اور ویڈیو بک کی فارم میں انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہمارا ویڈیو کی فارم میں اویلیبل ہوگا۔ اور تمہیدن ہی میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بھائیوں میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کسی بھی مکتبہ فکر کا خیال رکھے بغیر حق بات کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی ہی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہی تمہیدن میں شروع میں ہی کچھ باتیں عرض کر دوں کہ بھائیوں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر 2 ایکسٹریمز پینڈولم کی پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں ایکسٹریمز جن لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی تھی، کسی نے بد نیتی کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے، لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس کے آگے بھی الفاظ چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی، یعنی حلال کام کے لیے ہجرت کی، ناجائز کام کے لیے نہیں، حلال کام کے لیے، تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی۔ تو یہ نیگیٹو کاموں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، نیگیٹو کام تو ہے ہی نیگیٹو، پازیٹو کاموں کے بارے میں ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہونی چاہیے، تب فائدہ ہوگا، ادروائز چاہے وہ نیک عمل بھی ہے اگر پیچھے نیت درست نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نیگیٹو عمل کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، اور یہ بڑی مس کوٹ کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے حوالے سے بڑی مس کنسیپشن پائی جاتی ہے۔ تو بھائیوں پہلی ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں،
اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق میجورٹی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھ ہے. میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک پوائنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا. حالانکہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں. انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں، اس میں روزہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور 2 پوائنٹس جو میں نے اس کو سٹڈی کیے. ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری. اب یہ بات تو پس پش ڈال دی، یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی. اور دوسری بات لکھی کہ قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز ضرور پڑھے گا، اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا. یہ بڑی دونوں پازیٹیو باتیں. لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ وہ ٹھوکر کھا گئے. وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالصتاً بدعت اور حرام ہے. اب یہ بات جو انہوں نے فتویٰ لگایا بدعت اور حرام کا، اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں علی وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں آ کر انہوں نے جب فتویٰ لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ بات نہ کرتے، فتویٰ نہ لگاتے، بلکہ یہ کہتے، جبکہ وہ خود مان چکے ہیں کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی، امپلائڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں، پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ جی خالص قبر کی نیت کی تو بدعت ہو جائے گی، تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے. یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا ثابت نہیں ہے، فتویٰ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے اس وقت عالم سمجھے جاتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب آج کل قومے کی حالت میں ہیں، بڑے سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں کافی دفعہ شفا انٹرنیشنل میں ICU میں ان کا وزٹ کر چکا ہوں. 22 تاریخ کو بھی میں گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو لیکن ان کی کوئی حالت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. تو ان سے میری پرسنل ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام ابن تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں ہے. جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر تھا. بہرحال پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں. اب لوگوں نے ان کی چند ایک باتیں اٹھائیں، خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے بعض علماء نے، اور پھر انہوں نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روزہ شریف پہ جانے کی، قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی، خام خواہ ٹائم کا ضیاع ہے. یہ زبان حال سے کہتے ہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں، لیکن امیج اس طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے سوائے چند غالی لوگوں کے کہ انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا. وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں. اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 12605 نمبر، جو سنن طبرانی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے گا، یعنی 8 دن کی نمازیں، 8 × 5 40، اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں جو راوی ہے نبیت بن عمر، وہ تابعی، اس کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجہول ہے، ان نون پرسن ہے، محدثین اس کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون.
لاپتہ آدمی ہے، تو لاپتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ ترمذی میں 241 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، وہ مسجد نبوی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جنرل ہے کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزخ کی آگ سے بھی آزادی عطا فرما دے گا۔ سیم وہی الفاظ ہیں، لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہیں وہ مدلس ہیں اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے سہارا لے کر اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا قبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بدعت ہے، معاذ اللہ۔ اس سے سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن تو میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا، لیکن یہاں چلتے چلتے میں یہ بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایڈجیسنٹ ہے مسجد نبوی شریف کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا۔ وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، وہ حجرہ الگ سے تھا، اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا، جس طرح ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد ہوتے ہیں، ان کے دروازے جو ہیں وہ اکثر مسجد کے اندر کھلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، سیاست کے بھی، ہر حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبوی ہیڈ آفس بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا، سب کچھ وہی تھا، تو دروازہ اس میں مسجد نبوی کے بائیں طرف کھلتا تھا۔ تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا منبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر، صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1196، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا۔ کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز اس کو پڑھ لیتے۔ اس پر انہوں نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک کے حصے کی فضیلت۔ رسول اللہ کے گھر نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا، قبر رسول، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت، کیونکہ اب اس گھر میں، اسی حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور سیم یہی ہیڈنگ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3370 نمبر حدیث، یہی حدیث، اس کے اوپر بھی یہی باب ہے کہ فضیلت قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر ایک اپنی عقیدت کی بات کروں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ایڈجیسنٹ جو حصہ ہے اس سے شفٹ کر کے کہیں اور بنا دیا جائے تو شاید ہی کوئی شخص مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو روزہ شریف کی حاضری کی وجہ سے ہی لوگ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اور میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں اس کو پھر مسجد نبوی میں حاضری اور نماز پڑھنا یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا نصیب نہ ہو، کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سے ایک شعر ہے۔ یہ میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پروف کروں گا۔ تو میری دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ الموطا امام مالک میں
اور سنن الکبری البہیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ان چاروں کتابوں کے اندر، اور خصوصاً المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے۔ کتاب الجنائز چیپٹر میں پورا باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو سلام عرض کرے، یہ باب کا نام ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور باقی 3 کتابوں کے اندر بھی جو میں نے حوالے دے دیے، کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تو پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، یعنی اے میرے باپ آپ پر سلام، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول کی زیارت کرتے، سلام عرض کرتے اور پھر گھر جایا کرتے۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عقیدت تھی قبر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اتنی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے تو مسجد میں جاتے، تو مسجد کے ساتھ قبر رسول پر بھی حاضری دیتے تھے۔ یہ امپلائڈ ہے یہ بات کہ وہ مسجد نبوی، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور یہ بڑی جو ہے زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ابن عمر کے دل میں نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قبر پر جانا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ سفر کرتے ہوئے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتا ہے اور پھر قبر رسول پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپسی پہ بھی یہ عمل کرتا ہے، تو دونوں نیتیں جمع ہیں دل میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمع نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس کی مخالفت کسی صحابی نے نہیں کی، لہٰذا اس پر اجماع تصور ہوگا، اور پوری امت کا الحمدللہ اجماع ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر اجماع کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا، اور یہ بڑا سخت بہتان مانا جاتا ہے بریلوی، مکتبہ فکر اور دیوبند اور اہل تشیع کی طرف سے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ میں کوئی اہل حدیث کا وکیل نہیں، سب سے زیادہ میں ان کو رگڑا لگاتا ہوں ان غلط باتوں کے اوپر، لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، الحمدللہ۔ تو یہ پہلی ایکسٹریم میں نے بیان کی۔ اب دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام ابو الحسن علی السبکی المتوفى 756 ہجری، ان کے بڑے جذباتی قسم کے فالوور ہیں۔ یہ دونوں لوگ ایک ہی وقت میں گزرے ہیں۔ امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے اور امام سبکی 756 ہجری میں فوت ہوئے، دونوں ایک زمانے میں، اور ایک دوسرے کے صحیح دشمن، جس طرح آج ہمارے یہاں پہ بریلوی دیوبندی اختلافات اور دیوبندی اہل حدیث پائے جاتے ہیں نا، اس قسم کے اختلافات، لیکن دونوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں، بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا نام لکھتے ہیں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے جو جذباتی فالوورز ہیں بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیع کے بھی اس میں ہی شامل ہیں، ان کا ذاتی موقف یہ ہے، اور وہ بھی یہ اپنی طرف سے ایک امت کو امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ اصل میں اس شخص کا ہے جو قبر رسول پر حاضری دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے قبر پر حاضری نہیں دی، چاہے اس بیچارے کی کوئی بھی مجبوری تھی، اس کا نہ حج قبول نہ عمرہ قبول۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شریعت کے اندر بات انجیکٹ کر دی ہے۔ کوئی دلیل پوچھے تو کہنے کہ جناب عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، یہ دلیل ہوگی۔ ان کے کتابوں سننے میں تو دلیل نہیں ہوگی کہ جو محبت کے لوگ ہیں وہ نمبر لے جائیں گے قیامت والے دن، اور جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی کتاب و سنت سے دلائل لیتے ہیں، انہوں نے تو اپنی عمر ہی ضائع کر دی ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ان کا یہ موقف ہے، اور پھر اس میں وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں جس کو میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں گی، ان کی بریکیں پھر فیل ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے، یعنی جو آپ نے فرمایا نا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ 1906 کے اندر 35 علماء دیوبند کے سگنیچرز کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے المحند علی المفند، جس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71B کے اندر۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر رسول کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے۔ پہلے اوپر حدیث لکھی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا مطلب یہ لیں گے، اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، المحند کے الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی
جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بھی لکھے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک علل اطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے، اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والعیاذ باللہ تعالی۔ اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ دیا، دلیل کوئی نہیں۔ انشاءاللہ میں اس بات کا بھی محاسبہ آگے چل کر کروں گا۔ تو یہاں پر وہ پھر جذبات میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے دلیل کیا بنائی؟ ایک ضعیف روایت، ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت۔ اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرنے کو گیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، جو بندہ حج اور عمرے کے باوجود میری قبر پر نہ آیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ ٹیکنیکلی ہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، بات آپ کے مزاج کے خلاف ہے۔ اصول محدثین پر تو مردود ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ روایت نقل کی ہے امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے الکامل کے اندر، اور وہ خود ہی الکامل فی ضعفاء میں لکھتے ہیں جلد 4 صفحہ 74 پر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان، اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا چور تھا، چوری کرتا تھا حدیث کا چور۔ امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ کذاب تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے جس سے حدیثیں لینا چھوڑ دی ہیں، محمد بن نعمان۔ یہ ہے سٹیٹس اس روایت کا جس کو امام سبکی نے لکھا، اور پیچھے اپنے آنے والے فالوورز کو کہا کہ جناب یہ روایت پکڑ لو اور لگاؤ فتوے مسلمانوں کو، گستاخ رسول اور یہ وہ فتوے لگا کر ان کو اسلام سے خارج کرو۔ یہ خدمت ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ امام سبکی نے امت کے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے، میں مزاج کے اوپر یہ بات کرنے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج پہ۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سنن نبی داؤد میں حج والے چیپٹر میں آخری چیپٹر انہوں نے قبر رسول کی حاضری کا باندھا ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2042 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا۔ یہ ہے مزاج، اور مجھ پر درود پڑھا کرو، تم دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، میری قبر پر میلہ مت لگانا، یعنی کوئی یہ درود کے لیے۔ اور وہاں یہی ہوتا ہے، لوگ بیچارے اتنی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں قبر رسول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ درود کیا، پھر وہ اپنے اپنے کلمات اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے، اور باقی لوگوں کو موقع نہیں دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی اس طرف، میری قبر پر میلہ نہ لگانا، کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ یہ ہے مزاج۔ تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس نے میری قبر پہ حاضری نہ دی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، والعیاذ باللہ تعالی۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ بے وفائی کرنے والے کون ہیں، ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کر کے گئے ہیں کہ اصل میں بے وفا کون ہے، جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک بات کر رہے ہوں، سارے بزرگ دنیا کے ایک طرف کھڑے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کہ اس بات کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو میں نے ایکسپلینیشن کی ہے نا، یہ حدیث میں خود موجود ہے صحیح بخاری میں، یہ کرٹیکل ترین حدیث ہے۔ میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 7280، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا۔ یہ ہیں جفا کرنے والے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے اگلی حدیث امام بخاری لے کر آئے اسی چیپٹر میں، اور یہ چیپٹر کا نام ہی بڑا زبردست ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ،
کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ اس چیپٹر کی حدیث ہے امام بخاری کی، یہ تھی 7280، اس سے اگلی ہے 7281، اس میں الفاظ ہیں محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ یہ کتاب بھی الفرقان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا رہنما اور اپنا مرشد اور اپنا امام تصور کر لیتا ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ اصل میں وہ ہے جفا کرنے والا، جس نے محمدی نسبت چھوڑ کر کسی نے اپنے آپ کو حنفی، کسی نے شافعی، کسی نے حنبلی، کسی نے جعفری، کسی نے فلاں 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 یہ نسبتیں لگا کر، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام جعفر الصادق رحمہم اللہ اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کا قصور نہیں ہے، ان کے نام پر یہ کام کیا گیا۔ جس طرح 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 2.25 ارب عیسائی اس دنیا میں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طریقے سے ان اماموں کو ہم بلیم نہیں کرتے، ان کے نام پر جو گروہ بنائے گئے یہ ہیں اصل میں جفا کرنے والے۔ تو یہ بھائیو آدھے گھنٹے کی تو میری تمہید ہوئی ہے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آتے ہیں ہم پورشن نمبر 1 کی طرف، اور وہ ہے فضائل مدینہ شریف سے ریلیٹڈ۔ کل 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ، ویسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 50 سے زیادہ احادیث موجود ہیں پرٹیکولرلی فضائل مدینہ کے اوپر، لیکن ان میں سے میں نے 8 چوز کی ہیں، اور سوائے ایک کے سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ لیکن یہ 8 احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں کر دوں یہاں پر کہ بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ شریف کا مقام مکہ شریف سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ ٹونٹ کرتے ہیں، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ مکہ افضل ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو عشق کے بندے ہیں، چلو تسی مکے نو ہی افضل کہہ لو، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم سے بات نہ بڑھاؤ۔ یہ طریقہ نہیں، علمی طریقے سے بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل مکے سے زیادہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن مکے کی توہین نہ کی جائے۔ کیوں؟ یہ بات میں کیوں کرتا ہوں بھائیو؟ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینے میں، 52 سال تک سانس لیا ہے مکے کی فضاؤں میں میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو آپ کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت ہے۔ مکے کی توہین کرنا دراصل رسول اللہ کی توہین ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو میں 2 حدیثیں مکے کے حوالے سے پہلے شروع میں بیان کر دوں، پھر 8 حدیثیں مدینہ شریف سے ریلیٹڈ، اور یہ پھر وہ 10 ہو جائیں گی، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، 10 حدیثیں ہو جائیں گی۔ 2 حدیثیں، پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1834 اور مسلم میں 3302 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اس سرزمین مکہ کو اس دن سے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اللہ، اور اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس شہر کی توہین نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے قتال کریں، میرے بعد قیامت تک کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں، اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی
اب اسی میں امپلائڈ ہے جو کچھ یزید نے کیا. صحیح مسلم کے اندر فضائل مدینہ کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. مدینہ شریف کے اوپر بھی چڑھائی کی اور مکہ شریف کے اوپر بھی خانہ کعبہ کا غلاف بھی چل گیا. صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے. تو مکے کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم ہے. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے, نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے, نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے اس نیت سے کہ اس کا اعلان کیا جائے, جو لقطے کے احکام ہوتے ہیں. تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں اذخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹنے کی تو اجازت دے دیں, کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے, ہمارے چولہوں میں, قبروں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اذخر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں, اس کے علاوہ مکے کی کوئی چیز نہ کاٹی جائے, یہ اس کی حرمت ہے. اور دوسری حدیث انتہائی رقت انگیز حدیث. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے, اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے, مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے. اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا. اس بات کا, اس درد کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں. ان سے ذرا پوچھیں جن کو کئی سال اپنے ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52 سال اس شہر میں گزرے, اور وہ لوگ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے, اور پھر قتل کے درپے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا. اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں اور آخری 11 مدینہ شریف میں. اور یہ 63 سال کی زندگی یاد رکھیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے, چاند کے اعتبار سے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اعتبار سے ہم گنتی گنتے ہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس دنیا کے اندر تقریباً 61 سال تھی. لہذا یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے نا کہ جی میری زندگی 63 سال ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے. وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ لیونر ایئر کے بارے میں بات ہے, نہ کہ سولر ایئر کے بارے میں. اللہ. اب جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے فضائل مدینہ پر 8 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سب کی سب بخاری اور مسلم سے ہیں, سوائے ایک کہ وہ جامع ترمذی سے ہے. ویسے تو 50 احادیث ہیں, وہ سارا ٹائم نہیں ہے, یہ 8 احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب, جو حدیث متواترہ ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا جگری یار میں ہوں پھر اسے علی سے جگری یاری رکھنی چاہیے. مولا علی سے پوچھا گیا کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو, قرآن ہی دیا ہے. ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا, جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے, اور اس میں سے سیدنا علی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ حرم ہے, جو شخص مدینے میں کوئی بدعت جاری کرے گا یا کسی بدعت جاری کرنے والے کو پناہ دے گا, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی. والعیاذ باللہ تعالی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ الفاظ تھے اس صحیفے کے اندر. اب اس سے جو لوگ علم لدنی کا ایشو نکالتے ہیں, اس حوالے سے میں آلریڈی 1.25 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 55A کے نام سے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج محل نہیں, اور اسی کا پھر اگلا حصہ تھا 55B, 3.25 گھنٹے کی گفتگو, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا احد ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے, اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا, اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا
اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. الحمدللہ. تو مدینہ شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حرم ڈکلیئر کروایا گیا. اب یہاں پر میں ایک بات بڑی تلخ بتا دوں کہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے یہ. گو آج کے حنفی ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی اس سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں کی کتابوں میں، چاہے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں، یا در مختار اٹھا کر، یا موطا امام محمد میں جو فتاوی ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے. اور لیکن یہی پازیٹو بات ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود یہ بات لکھی کہ میں اگرچہ حنفی ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں مانتا. احادیث بخاری اور مسلم کی مدینے کے حرم ہونے پر موجود ہیں، میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. پھر انہوں نے وہ نعت بھی لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو انہوں نے بھی بغاوت کی. لہٰذا اسے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح مدینہ بھی کر دے، بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے. اے اللہ مدینے کو صحت افزا مقام بنا اور اس کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما. سا اور مد میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جیسے آج کل کلو گرام اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مدینہ شریف میں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے کہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما اے اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا کی، اے اللہ تو نے جتنی برکت مکے کو عطا کی ہے اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا حدیث کی روشنی میں کہ مدینہ شریف کے فضائل زیادہ ہیں لیکن مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. دونوں شہری ہمارے لیے محترم. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کرٹیکل حدیث ہے، لہذا میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 3318 صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. اور چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، یہ ان 8 میں سے واحد ہے جو بخاری اور مسلم سے باہر، لیکن صحیح حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3917. اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینے میں فوت ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے، یعنی پرماننٹلی اپنی سکونت مدینے میں اختیار کرے. ابھی بھی کتنے پاکستانی ہیں جو بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں صرف اس آس میں کہ ہمیں موت آ جائے مدینے میں. بالکل حدیث کے مطابق ہے کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے مدینے میں مرے، کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. 7ویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل حدیث 1890 نمبر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے. اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے مسلم اور ترمذی کی ڈسکس کی، سیدنا عمر کی دعا ہے 1890 صحیح بخاری میں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دے. الحمدللہ. اور سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی. ان کو مدینہ شریف میں موت آئی اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئے. الحمدللہ. اور شہادت کی موت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے پچھلے سال لیکچر پورا دیا ہے، ذوالحجہ کے ہی آخری ہفتے کے اندر، مسئلہ نمبر 65 کے نام سے 2 گھنٹے کی گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتائی. فضائل مدینہ پر آخری حدیث 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو برباد کر دے گا، لیکن ان 2 شہروں کے دروازوں پر فرشتے صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال قریب کی زمین میں اترے گا اور جو منافقین ہوں گے وہ روب میں آ جائیں گے دجال کے، تو مدینہ 3 دفعہ جھٹکا دے گا، تو جو منافقین ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے، پھر دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ.
بھائیو فضائل مدینہ کے کانٹیکسٹ میں جہاں تک اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرنا اور ظلم کرنا اور اس کی کیا وعیدیں ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں، لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ اس میں جو یزید ابن معاویہ نے جو ظلم ڈھایا واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کے لوگوں پر، اس پر میرا پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں 3 MB کی فائل ہے، 4 صفحوں کا صرف ریسرچ پیپر ہے۔ اس کے آخری صفحے پر میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں یزید کے 3 سیاہ کارنامے لکھے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ حرہ ہے، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے اسی واقعے کے اوپر جس پہ انہوں نے یزید کی مذمت کی وہ بھی نقل کیا ہے، اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B، وہ بھی اہل سنت پاک.com پر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو میں سمجھتا ہوں وہ عربی میں بھی ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ انٹرنیشنل ریسرچ پیپر وہ بن جائے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک علمی ایٹم بم ہے الحمدللہ۔ اور ایک لیکچر ہے 2.25 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5A کا نام میں بتانا بھول گیا، وہ ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ تو لہٰذا میں یہاں پر اس کے جو 3 سیاہ کارنامے ہیں، کعبہ شریف کو آگ لگانا اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کرنا اور قتل حسین کے اندر شامل ہونا، یہ میں اس کو آج ڈسکس نہیں کرتا۔ اب ہم لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پرٹیکولرلی فضائل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، اب ذرا کڑوی باتیں شروع ہوں گی، لہذا تسلی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بات سنوں۔ ویسے تو میری ساری باتیں کڑوی ہوتی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، یہ وہی مشہور حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اپنے اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر صرف 3 مساجد کی طرف۔ نمبر 1 مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی، اور تیسری یہ میری مسجد نبوی۔ یہ پوری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے مراد ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب، یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ میں جا کر نماز پڑھوں گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اس نیت کے ساتھ کہیں پر سفر اختیار نہیں کرنا۔ ویسے ثواب کی نیت کے ساتھ سفر اختیار کریں اس میں کوئی حرج نہیں، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6853 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے یہاں بھی کئی لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں لیکچر سننے کے لیے، تو یہ جنت کا سفر ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت۔ لیکن آپ کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہاں اکیڈمی میں آ کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنی 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس طرح کی نیت نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے خاص جگہ پر یہ نیت کرنا کہ اسی جگہ پر جا کے یہ کریں گے تو پھر ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1430 نمبر حدیث ہے، بڑی کریٹیکل حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور پر گیا اور وہاں میری ملاقات کعب بن احبار کے ساتھ ہوئی۔ کعب بن احبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت جوان تھے، اسلام قبول نہیں کیا، یہودی عالم تھے، لیکن صحابہ کے دور میں یہ اسلام لے آئے، لہٰذا یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوہ طور پر میری ملاقات ہوئی کعب بن احبار کے ساتھ، وہ پورا دن مجھے تورات سے آیات سناتے رہے کیونکہ یہودی عالم تھے پہلے، وہ اب مسلمان ہو چکے تھے، اور میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا۔ یہ دیکھ لیں دونوں کا آپس میں گفتگو کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، جب واپس آئے اس واقعے سے، کوہ طور سے ہو کر واپس آئے، تو وہ حادثہ کیا ہوا کہ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ حدیث ہم نے اپنے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں ریسرچ پیپر نمبر 1 اس میں بھی یہ حدیث رکھی ہوئی ہے۔ تو ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کوہ طور پر گیا تھا اور یہ ہوا۔ تو ابو بصرہ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہے حمیت،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. یہ ہیں وفا کرنے والے لوگ. انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ کاش تو کوہ طور پر جانے سے پہلے مجھے مل لیتا تو میں ایک حدیث تجھے ایسی سناتا کہ تو کبھی بھی کوہ طور پر نہ جاتا. کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت کے ساتھ مت کرنا. مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی. یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. حالانکہ کوہ طور کے نام پر پوری سورت ہے، پارہ نمبر 27 میں سورہ طور، اور اللہ نے اس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. اس کے باوجود سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہ طور پر ثواب کی نیت کے ساتھ جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار کیا. اللہ. لیکن اب یہاں پر آ گئی ایک ایکسیپشن. اب میں اس حدیث کو بریف کرنے لگا ہوں جو اکثر لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ اور ان کے چند فالورز جو ہیں وہ ٹھوکر کھا گئے. اس حوالے سے میں وہ چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کر دوں. جس طرح میں نے امام سبکی اور ان کے فالورز بریلوی اور دیوبندی اور اہل تشیع کا رد کیا، تو اب یہاں پر بھی میں بتاتا ہوں کہ غلطی انہیں کہاں لگی. وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 1193 نمبر اور مسلم میں 3390 نمبر، کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن، ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر 2 نفل ادا فرمایا کرتے تھے. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر ہفتے کبھی سوار اور کبھی پیدل مسجد قباء جایا کرتے تھے. بالکل مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے، 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور وہاں جا کر 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اب اس حدیث کی وجہ سے ایکسیپشن آ گئی اس حدیث میں. بلکہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 700 نمبر حدیث ہے، جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. تمام جو حدیث کے علم کے عالم ہیں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا عمرہ کرنے کے مترادف ہے. عمرہ کرنے کا ثواب ہے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا. اب مسجد قباء وہ ثلاثت مساجد سے تو الگ ہو گئی، اور اسی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ سوار ہو کر بھی جاتے تھے، اونٹ کا کجاوا بھی کستے تھے، اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تھے اور پیدل بھی جاتے تھے. لہذا اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث میں ایک ایکسیپشن آ گئی. ان کے درمیان آپٹیمل سولوشن کیا بنے گا، جس کو ہم فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں تطبیق، کہ 2 بظاہر چیزیں ٹکرا رہی ہوں، ان کے درمیان اصل سولوشن تلاش کیا جائے. اس کی تطبیق یہ بنے گی کہ مسجد قباء کی پرٹیکولرلی ایکسیپشن مل گئی کہ مسجد قباء جایا جا سکتا ہے ان 3 مسجدوں کے علاوہ بھی، کیونکہ احادیث سے اس کی دلیل مل گئی. یہ نہیں اس سے ثابت ہوگا کہ فلاں بزرگ کے قبر کے ساتھ جو مسجد ہے ادھر جایا جا سکتا ہے، اس کی ایکسیپشن نہیں. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا تو ڈکلیئر ہوا قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پاکستان میں بہشتی دروازہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا. تو اس کے بارے میں یہ ریاض الجنہ نہیں ہوگا. اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 43 کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو بنیاد بنا کے اپنے بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے ہیں ان کو میں نے گستاخ رسول ڈکلیئر کیا. اور اسی لیکچر میں نے امام ابن تیمیہ کی جو غلطی ہیں کہ جو انہوں نے ابن عمر کو اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں بدعتی کہا کہ وہ رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو بدعتی کہا. میں نے ان کا بھی علمی محاسبہ کیا. تو جو حق بات ہے وہ کرنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ایک مبلغ کی. لہذا ایکسیپشن ہے مسجد قباء کی. اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ مسجد قباء مدینہ شریف کے اندر موجود ہے، اس کے لیے سفر اختیار نہیں کرنا پڑتا. سفر کی ڈیفینیشن تو ہوتی ہے اپنا شہر چھوڑ کر، لہذا وہ مدینہ شریف کے اندر ہے موجود. اس اعتبار سے بھی وہ اس ایکسیپشن میں آ جاتی ہے، وہ 3 مساجد والی حدیث کی. تو یہ جو میں ایکسیپشن کہہ رہا ہوں وہ تو موجود ہے. جیسا کہ ہم نے بخاری اور مسلم کی حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کانٹا یا کوئی درخت اکھاڑنے سے مکے اور مدینے کا منع کیا ہے،
لیکن ساتھ ہی اذخر گھاس کی ایکسیپشن ہے کہ اس کی اجازت دے دے. تو یہاں بھی مسجد قباء ایک ایکسیپشن موجود ہے, استثناء جسے اردو میں ہم کہتے ہیں. تو ان احادیث کی بنیاد پر جو مسجد قباء کے بارے میں ہے, اپنے بزرگوں کے مزارات کا سفر کرنا یا اس حوالے سے ٹریولنگ کرنا, اس کو بنیاد بنانا یہ غلط ہے. اور پھر بعض لوگ اس درجے غلوم میں گئے کہ انہوں نے کہا وہ 3 مساجد والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے مسجد قباء والی حدیث سے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ منسوخ کیسے ہو گئی ہے؟ اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی 3 مساجد والی, اور راوی اپنے حدیث کے فہم کو سب سے زیادہ جانتا ہے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹ دیا کوہ طور جانے پر. منسوخ کہاں سے ہوئی حدیث؟ منسوخ نہیں ہوئی. اب وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نیت کا, جو میں نے کافی حد تک تو ڈسکس کر لیا, لیکن یہاں پر مزید کھول کر بیان کر دوں میں کہ جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالصتاً مسجد نبوی کی نیت کی جائے. یہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالصتاً قبر کی نیت کی جائے, جیسا کہ المحنت میں لکھا شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے, دیوبندی عالم ہیں, بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ, اسی طریقے سے اہل تشیع. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی بھی نیت کی جائے, بیک وقت 2 نیتیں کی جائیں. اور میں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی, اس میں کلیئر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو یہ خود مان گئے. اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے, اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی کی بھی نیت کیے ہوئے ہے. لیکن آگے چل کے پھر ان سے وہ سخت بات ہو گئی جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا بدعت ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ کہنا چاہیے تھا یہ ثابت نہیں ہے. اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں اور مسجد نبوی کی بھی, اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا الموطا امام مالک میں, اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر, اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, اور المصنف ابن ابی شیبہ. 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کرے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے, پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے. یہ چیز امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ سفر پر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں, مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روضہ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں, بعض لوگوں نے غلو کرتے ہوئے کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور حجرہ رسول اور چیز ہے. جی جالی شریف کے باہر کھڑے ہوں پھر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. قبر پہ جائیں, ان کو پتا ہے قبر تو کھلنی کو نہیں قیامت تک, کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے وزراء کو اور بادشاہوں کو لے کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے. کیوں؟ یہ لاجیکلی غلط بات ہے. جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. وہ اگلی دفعہ آ جائے گی یہ ڈیٹیل بات. اے مسلمان اور مومنین مردوں اور جو یہاں پر موجود ہیں, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تم پر سلامتی ہو, ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں, ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو جب قبرستان کی دیوار کے باہر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں دیوار کے باہر کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے اندر جا کے کریں گے. چلو جی میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری, لیکن آگے کیا کریں گے؟ آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہا ہے جس کی قبر سامنے ہے, یا جو 2 کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہے وہاں سے 2 کلومیٹر دور, کیوں قبرستان تو 2-3 کلومیٹر ہوتے ہیں, تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہا ہے؟ تو کہیں گے ہاں جی پہنچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. تو بھائی اگر 2 کلومیٹر دور تک پہنچ رہا ہے تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے کہ لوگ بے حرمتی نہ کریں قبر کی, تو جالی کے پاس سے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں امت کو اس فضیلت سے محروم کرتے ہیں؟ لہٰذا میں تو سخت اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا. تیسری حدیث
تھرڈ لاسٹ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1190 اور صحیح مسلم میں 3374، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی تمام مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، 1000 گنا زیادہ ثواب ہے، سوائے مسجد الحرام کے، وہاں پر ثواب زیادہ ہے۔ اور وہ حدیث اسی کا ایک طرق مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 15306، جس میں یہی حدیث بخاری اور مسلم والی ہے، اور آگے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی میں تو 1000 کا ثواب، اور آگے ہے کہ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب یہ جو حدیث مشہور ہے کہ 50,000 مسجد نبوی میں، 25,000 مسجد اقصی میں، مجھے ایسی کوئی روایت کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں ملی۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ 1,00,000 نمازیں یا 1,000 نمازیں پڑھنے سے نمازیں فارغ نہیں ہو جائیں گی۔ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو اتنے دن وہاں رہا ہوں تو 1,00,000 سے ضرب دے تو اتنی تو میری پوری زندگی کی نمازیں فارغ ہوگی، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ ثواب ہے، فرضیت الگ، ثواب تو کئی اعمال کے اوپر، حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج اور عمرہ ساقط نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے ثواب حاصل کرنے سے۔ اور 40 نمازوں والی حدیث میں پہلے ہی بتا چکا جو مسجد نبوی کے بارے میں ہے، مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 12605، اس میں نبیت بن عمر ایک راوی ہے، تابعی، وہ مجہول ان نون ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، لہذا وہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ روایتیں بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی کہ 1000 نمازوں کا ثواب، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے الحمدللہ۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور میرا جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پر لگا ہوا ہے۔ اور اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ اس کے اوپر لکھ دیا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1196 نمبر، اور مسلم شریف میں بھی 3370 نمبر حدیث پر بھی یہی باب ہے، امام بخاری والا باب ہی باندھا انہوں نے بھی۔ امام بخاری نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت، حالانکہ حدیث میں قبر کے الفاظ نہیں تھے، گھر کے الفاظ تھے، تو امام بخاری کو پتا تھا کہ اب وہاں پر گھر کی بجائے اسی حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر مبارک ہے، تو امام بخاری نے یہ عقیدہ امت کو دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، قبر سے لے کر ممبر تک۔ اور آپ کو یہ کہ جی نہیں قبر باہر ہے، اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے، اور ممبر بھی باہر ہے، اس کے پیچھے پیچھے ختم ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر علمی جواب یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ اپنے بازوؤں کو دھو کونیوں تک، تو کونیاں پھر نکلی ہوئی ہیں اس میں سے، کونیاں شامل ہیں، تو یہاں بھی قبر بھی شامل ہے اور ممبر بھی شامل ہے، ورنہ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں کونیوں سے پہلے دھونا ہے۔ کونیوں تک کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا اس تک، یعنی ہم کہیں گے لاہور، جہلم سے لاہور تک، تو لاہور بھی شامل ہوگا، جہلم بھی شامل ہوگا۔ تو یہ چوتھی حدیث، اور یہ ریاض الجنہ جو ہے، میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ تقریباً 8 سے 10 منٹ میں پورا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ ریاض الجنہ پہ الگ سے انہوں نے وائٹ کلر کا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، باقی مسجد نبوی میں ریڈ کلر کا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے۔ اور 5ویں حدیث صحیح بخاری کی، اللہ رکت انگیز حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 470۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 2 لوگ مسجد میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں، الفاظ ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے، یعنی اس کو گستاخی سمجھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خالی مسجد نہیں، انہوں نے کہا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، یعنی تمہارے ذرا ایٹیکیٹس سیکھے ہوئے ہوتے تو پھر تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، اب چونکہ تم طائف سے آئے ہو لہٰذا میں تمہیں اس معاملے میں چھوڑ دیتا ہوں، آندہ اس میں احتیاط کرو۔ اور یہ سیدنا عمر کو یہ معاملہ جو صحیح بخاری میں آیا یہ کیوں کرنا پڑا؟ خود سیدنا عمر بھی ایک واقعہ بھگت چکے تھے اصل میں۔ یہ ہے میری آج کی آخری کنکلوڈنگ حدیث جس میں لیکچر ختم ہوگا، باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کریں گے۔ وہ واقعہ بڑا کریٹیکل اور بڑا رکت انگیز ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
4845 نمبر حدیث ہے، کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر، صحیح بخاری میں امام بخاری لے کر آئے کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قریب تھا کہ دو بہترین آدمی اس روئے ارض پر تباہ و برباد ہو جاتے جبکہ بے دہانی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. اور یہ دو کون ہیں؟ انہوں نے پھر بتا دیا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. الفاظ کا ذرا سوچ دیکھیں، قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا بے دہانی میں. اور پھر آگے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث چلتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہوا یوں تھا کہ کوئی نیو مسلم کچھ کسی قبیلے کے مسلمان ہو کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو امیر بنایا کرتے تھے جب بھی کوئی قافلہ یا کوئی گروہ مسلمان ہوتا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص زیادہ جو ہے وہ اہل ہے، اس کو آپ اس کا امیر بنا دیجئے، اس قبیلے کا. اسلام کی دعوت کی کمیونیکیشن کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آسانی رہے گی. تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص زیادہ بہتر ہے. بس اسی میں ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئیں. آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، صحیح بخاری 4845 نمبر حدیث. اسی وقت آیات نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو اپنی آوازیں مت بلند کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے، اور ان کے حضور بات اس طریقے سے نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. ظاہر ہے پتہ چلے تو بندہ توبہ کرے نا اگر تم نے یہ کام کیا. حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ بلند آواز سے بات کی، آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کی. اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی، وہ کہنے لگے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ یہ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اتنا ڈر گئے، اور یہ ڈر گئے جب تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوا. اگلی آیات نازل ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا ہے دوسرے معنوں میں. اللہ اکبر. اور الحمدللہ یہ دونوں آیات آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. 3 حصے ہیں اس کے، 2 کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. میں آخر میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بھائیو مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک سعودی عرب کے مفتی رہے، 1933 سے لے کر 1999 تک، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے. شیخ عبداللہ ابن باز انہوں نے جو حج اور عمرے کی اپنی کتاب لکھی، اس میں روزہ شریف کی جو حاضری والا پورشن ہے اس میں انہوں نے انہی احادیث کی بنیاد پر بہت زبردست کامنٹس کیے. 2 احادیث میں نے بیان کی، دونوں بخاری سے، کہ سیدنا عمر نے ڈانٹا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور دوسرا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خود حادثہ ہوا. تو انہوں نے جملہ لکھا
کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور آواز بلند کرنا گستاخی ہے، بالکل اس طریقے سے روضہ شریف کے سامنے، قبر مبارک کے پاس یا مسجد نبوی شریف میں آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا گستاخی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے برزگی حیات کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے باہر تھے۔ بہت زبردست بات کی، یہی الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی چاہیے، وہ میں حدیث پہلے بتا چکا، سنن نبی داؤد کی 2042 کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگانا، مجھ پر درود پڑھنا، اور دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ درود پڑھنے کی خاطر قبر پہ میلہ نہ لگانا، صرف سلام عرض کرنا ہوتا ہے، میلہ نہیں وہاں لگانا ہوتا۔ لیکن یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ وہ گھنٹوں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی حاضری میں تکلیف ہوتی ہے، تو ویسے وہ حدیث کے بھی خلاف ہیں، وہ میلہ ہی لگا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا 7 الفاظ دیکھیں، میلہ نہ لگانا، کہیں بھی پڑھو گے پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر پڑھ کے آگے نکل جائیں۔ کہ وہاں کھڑے ہو کر ضرور ہے کہ وہ پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اشعار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر اشعار کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اب بھائیو آخری 8 سے 10 منٹ میں مسجد نبوی کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو مسجد نبوی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے دیکھا جائے، مسجد نبوی کے جنوب میں ہے قبلہ، تو جنوب کی طرف پیٹھ کی جائے اور آپ کا رخ مسجد نبوی شریف کی طرف ہو، اس کے صحن میں کھڑے ہو کر، تو آپ کو مسجد نبوی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا۔ پیچھے بہت بڑی مسجد ہے، لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈڈ پورشن تقریباً سکوئر فارم میں ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 200 فٹ اور چوڑائی بھی تقریباً 150 سے 200 فٹ ہے۔ یہ ایکسٹینڈڈ پورشن جو ہے یہ پہلے وقت کی مسجد نبوی، جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد نبوی، یہ اس کا حصہ ہے، اب تو بہت زیادہ توسیع ہو چکی ہے۔ تو اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے مغرب کی جانب، جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ، اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے، اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے۔ جس شخص نے بھی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ پھر اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے اس کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البقی، کیونکہ اسی کی سیر میں آگے بقیع غرقد قبرستان ہے، جہاں پر 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کی تقریباً قبریں موجود ہیں، اور بہت بڑے امت کے بڑے بڑے محدثین اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی وہیں پر ہے، تو لہٰذا مدینے میں دفن ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہونا جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ شفاعت بھی اس کی ہونی ہے جس نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ، وہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، وہ اس نے دعا اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن امت کی شفاعت کروں گا، اور میری دعا سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوگا۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اس پہ میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3۔ بال یہ باب البقی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے جو اکثر بند رہتا ہے۔ باب البقی کھلا ہوتا ہے اور باب السلام کھلا ہوتا ہے۔ باب السلام سے لوگ انٹر ہوتے ہیں، اور باب البقی سے بالکل باب البقی کے پاس ہی آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا، جو کہ حجرہ عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ دراصل یہ گنبد بھی 668 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد ایک فاطمی بادشاہ نے منت مانی تھی، تو اس نے یہ رکھا،
اس وقت کے لوگوں نے کافی مخالفت کی، لیکن اس نے زبردستی، جس طرح یہاں بھی حکمران زبردستی کر گزرتے ہیں، یہ کام اس نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد۔ اور یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن روزہ شریف جو ہے وہ مسجد نبوی کے اس ایکسٹینڈڈ پورشن میں آیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری میں جب وہ بدماش حکمران عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا، اس نے حجرہ عائشہ کو بھی پھر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ یہ ہے اس کا سٹیٹس جس کی بنیاد پہ لوگ یہاں پر قبروں پر مزار بناتے پھر رہے ہیں اور مزارات پر جو ہے وہ مسجدیں بناتے پھر رہے ہیں۔ تو اس میں آج میرا ٹاپک نہیں ہے، اس میں میں نے بڑی ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 2 گھنٹے کی، ربیع الاول 1433 ہجری میں مسئلہ نمبر 63 کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا آخری 1.25 گھنٹہ پرٹیکولرلی گنبد خضرا، مزارات پر مسجد نبوی، اور یہ کہتے ہیں جی مسجد نبوی بھی تو کے اندر بھی تو قبر موجود ہے، یہاں بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں آ گئی، تو کیا یہ سارے ایشوز میں نے بالکل صحیح طریقے سے سمجھائے ہیں کہ یہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کا وہ کلپ مسئلہ نمبر 27 کے نام سے بھی الگ سے ہے، مسئلہ 63 بھی اور مسئلہ نمبر 27 بھی۔ بہرحال یہ جو گنبد خضرا ہے، اس کا جو یہ جو پورشن ہے، یہ تقریباً یہ سامنے والی جو جنوب کی طرف دیوار ہے، اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں 15-20 فٹ پیچھے اگر آپ آ جائیں تو یہ حجرہ عائشہ موجود ہے، جس کے آگے سنہری کلر کی گولڈن کلر کی جالیاں ہیں، اور اسی کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ اور اسی گنبد خضرا سے آپ مغرب کی طرف آئیں مسجد کے اندر تو وہ ریاض الجنہ والا حصہ آ جائے گا، وہاں پر الگ سے وائٹ کلر کا قالین ڈلا ہوا ہے، باقی پوری مسجد نبوی میں ریڈ کلر کا قالین ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو وائٹ کلر کے قالین کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا مسجد نبوی کا اس حوالے سے تعارف ہو گیا۔ اب یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اس کے پیچھے اب بہت بڑی مسجد نبوی بن چکی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا جتنا مدینہ شریف تھا، وہ اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 26 اکتوبر 2013 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنا مدینہ شہر تھا، وہ پورے کا پورا مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ یہ ایکسٹینڈڈ پورشن کے پیچھے بہت بڑی مسجد نبوی ہے، اور ایکسٹینڈڈ پورشن کے آگے بھی خانہ کعبہ کی طرف بھی بہت بڑی یہ انہوں نے حصہ چھوڑا ہوا ہے، اور یہ پھر ڈبل ٹرپل سٹوری ہے، اس کے نیچے پورا پارکنگ کا ایریا بھی موجود ہے، اور وضو خانے بھی نیچے تہ خانے کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو بن لادن کمپنی جو ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی تعمیر کی، وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، 1-1 گھنٹے کی ویڈیوز، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اربوں ریال لگا کر سعودی حکومت نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر پر کس طریقے سے پیسہ خرچ کیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ساری باتیں ہوگی مسجد نبوی سے ریلیٹڈ۔ اب آ جائیے جناب قبر مبارک سے ریلیٹڈ، کہ اسی گنبد خضرا کے نیچے روزہ شریف موجود ہے۔ باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے، اور جب باب البقی سے نکلنے لگیں گے تو بالکل کارنر کے اوپر روزہ شریف کی گولڈن جالیاں، سنہرے کلر کی، ڈارک یلو کلر یا گولڈن کلر کی جالیاں ہیں، جو 3 حصے میں بنی ہوئی ہیں۔ اور 3 حصے کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے حصے کے اوپر آیت لکھی ہوگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں، اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ دونوں معنی درست ہیں، اس میں نے الگ سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، خاتم اور خاتم کا فرق۔ تو یہ یلو والا پورشن ہو گیا پہلا، اس کے ساتھ ہی پھر اگلا یلو پورشن جو ہے وہ ہے بالکل بالمقابل ان 3 قبروں کے، یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبریں، ان کے مقابل ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن، یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے۔ تو اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ آیت آج بھی روزہ شریف پر لکھی ہوئی ہے،
لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور اس قسم کی حرکتیں وہاں پر بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں, خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے, اس کو گستاخی شمار کیا انہوں نے. اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں. لوگ اپنی چادریں پھینک رہے ہوتے ہیں, پرنے پھینک رہے ہوتے ہیں, رومال سے اندر سے وہ اس کے اوپر جو گرد لگی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ منع کرتے ہیں. اور جب منع کرتے ہیں کہتے ہیں تک وہ گستاخ کھلوتے ہیں. وہ جڑا ایک فارمولہ انہوں نے باویہ نے دس دیتا ہے, گستاخ. تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو بہرحال یہ جو درمیان والی جالی ہے جی, اس میں وہ 3 پورشن موجود ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے. ایک بڑا دائرہ ہوگا, وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے سامنے مقابل ہے, آپ کے چہرے مبارک کے. اس کے ساتھ 2 چھوٹے دائرے ہیں, پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور جب اس کے آگے سے آپ گزر کے آ جائیں گے تو تیسرا حصہ ہے جالی شریف کا. اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ 3 جالیوں کا میں نے تعارف کروا دیا. اب درمیان والی جالی پر اس وقت الحمدللہ انہوں نے جو بڑے والا گول پورشن ہے اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کے اس پر یلو کلر سے لکھ دیا ہے. انہوں نے چھوٹے جو 2 دائرے ان کے آگے ابوبکر اور عمر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آسانی رہے. اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں, یعنی باب البقیع کی طرف, کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ رخ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابوبکر صدیق کا چہرہ آتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے. اور جہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی سیدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کی قبر اس طرح ایکسٹینڈڈ ہے. تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں, کیونکہ چوڑائی تو اتنی گھر گئی نا. جب آپ پیچھے جائیں گے ابوبکر صدیق کی قبر اور پیچھے, سیدنا عمر کی اور پیچھے, تو لہٰذا ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے, اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3617, عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور ان کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے, بہت بڑے عالم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈسینڈنگ میں آئیں گے اس دنیا میں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. اور اس حدیث کے ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں ہی ابو مودود تابعی جو ہیں, میرے خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا, ایگزیکٹ وہی لفظ ہے ابو مودود تابعی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, مسئلہ نمبر 12 کے نام سے. اب یہاں پر 2-3 کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ چاہے حجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے, بات ایک ہی ہے, کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو 2 کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہا ہے. تو بالکل اس طریقے سے روضہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا, قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ, سیدنا ابوبکر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا جی, دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے کہ جی
गुंबद के ऊपर, गुंबद खजरा पर और खाना काबा के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, ना कोई परिंदा बैठता है। वो जी पीछे से गोलों के गोल आते हैं और वो ऐसे होके गुजर जाते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से एक दफा नहीं कई दफा एग्जैक्ट गुंबद खजरा की टिप के ऊपर जो वो नोक बनी हुई है उसके ऊपर, टिप के ऊपर कबूतर बैठे हुए देखा है। और मैंने वहां कई लोगों को दिखाया कि जनाब ये देख लो, पाकिस्तान जाके अब झूठ ना बोलना, और मौलवी जब झूठ पड़े बोले तो उनके गिरबान पकड़ना, क्या झूठ बोलते हो। खाना काबे के ऊपर भी बैठते हैं, बीठे भी करते हैं, गिलाफ के ऊपर बीठे भी होती हैं। खाम खा एक दियो मलाई किस्सा कहानी बना के अवाम को धोखा दिया हुआ है। और यहां तो अपने बुजुर्गों के बारे में कर देते हैं, खाना काबा और मस्जिद नबी के बारे में तो बदरजा उला करेंगे, वहां तो वैसे ही उन्होंने उनके अंदर पंजाबी चाका खुले हुआ है। तो ये बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी गैर मुस्लिम को ऐसी अकीदत वाली झूठी बात ना बताएं। और तीसरी और आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर और हमारे मार्केट में भी कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली तस्वीर एक आपने देखी होगी, गोल्डन कलर की ऊंची सी, उस पर एक इमामा रखा हुआ है और वो पगड़ी रखी हुई है और वो लकड़ी का एक बना हुआ है। बिल्कुल झूठी बात है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र नहीं है, वो जलालुद्दीन रूमी का बना हुआ मकबरा है, जिसकी तस्वीर को उन्होंने पोर्ट्रेट इस हवाले से कर दिया हुआ है। आप वसल्लम की कब्र मुबारक सही बुखारी में लिखा हुआ है, 1390 नंबर हदीस है। सुफियान तम्मार रहमतुल्लाह अलैह ताबी कहते हैं कि मैंने खुद कब्र रसूल देखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कब्र मुबारक ऊंट की कुहान की मानिद ऊंची है, और ऊंट की कुहान होती है एक बालिश, 10 इंच से लेकर 12 इंच तक। सुनन निसाई में और सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन निसाई और सुनन अबी दाऊद के अंदर ये आगे भी बात मौजूद है कि सैयदना अबू बकर उमर की जो कब्रें हैं वो मट्टी की हैं, उनके ऊपर संगरेजे हैं, छोटे छोटे पत्थर, ताकि वो मट्टी बह ना जाए। ये है सारी सूरत। तो ये सारे के सारे मामलात अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर अजीब व गरीब अकायद और नजरियात पब्लिक के अंदर प्रोपेगेट हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर मेरे मुंह से जज्बात में कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात को सलफ सालेहीन के मनहज के मुताबिक समझते हुए दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।